حضرت نور قطب عالم پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، یہ حضور مخدوم العالم شیخنا علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے 5 شہزادوں میں سے ایک شہزادے ہیں۔ جو بعد میں حضرت کے جانشین و سجادہ نشین بھی ہوئے۔ آپ صرف ایک صوفی درویش نہیں، متبحر عالم دین تھے، عظیم سیاستدان تھے، اخلاقیات میں ان کا کوئی بدل نہیں تھا، تواضع انکساری جیسی ان کے پاس تھی، آج تک میں نے تاریخ میں کسی صوفی اور درویش کی ایسی تواضع انکساری نہیں دیکھی جیسی حضرت نور قطب عالم کی میں نے پڑھا۔ اب ان کی عاجزی و انکساری ایسی کہ نیا لباس آپ پہنتے ہی نہیں تھے، اترا ہوا لباس پہنتے تھے۔ سوچو اتنے بڑے شہزادے اور اترا ہوا لباس پہنتے تھے، پرانا لباس پہنتے تھے۔ کیسی نفس کشی ہے کہ کوئی مہمان آ جائے اور اس کا پیٹ خراب ہو جائے بریانی کھانے سے، مثال کے طور پر اب بستر پہ دست ہو جائے، پتلا پیخانہ ہو جائے، نوکر بھی نہیں صاف کرے گا، اٹھا کے پھینک دے گا۔ لیکن مجاہد نفس کیسا کہ اپنے شیخ، اپنے باپ کو باپ ہی نہیں سمجھا، اپنے شیخ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اور جو شیخ کی رضا حاصل نہیں کرتا رضا حق حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ اس آلائش اور اس گندگی کو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ اس خانقاہ میں جاروب کشی نور قطب عالم کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں علم ظاہر نہیں عطا فرمایا تھا، علم باطن بھی عطا فرمایا تھا۔ بڑے بڑے بادشاہ جب کہیں اپنے مسائل میں الجھ جاتے تھے تو حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور حضرت سے مشورے طلب کرتے تھے۔ یہ مقام، یہ درجہ نور قطب عالم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، لیکن واسطہ یوں تو مرشد ہے، مگر دوسرا واسطہ اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ حضرت نور قطب عالم کے لیے حضرت شیخ علاء الحق نے فرمایا، اور سنو اشرف جہانگیر اتنے محبوب ہو گئے تھے کہ جیسے جسے بہت چاہا جاتا ہے تو اسے کوئی اپ نام دیا جاتا ہے نا، جیسے تمہارا نام ہے حسن، لیکن پکارنے کو کہتے کیا گڈو، تمہیں بنگال میں تو ایسا نام بہت ہوتا ہے نا، اور بھی بہت خراب نام ہوتا ہے جو میں نہیں لے سکتا، وہ صرف شاہجہاں ہی لے سکتا ہے نا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو حضرت نے سوچا تھا کہ میں اشرف کو کیا نام دوں، کئی روز سے فکر مند تھے کہ ایک روز تہجد میں چلے خانے میں حضرت مراقب تھے کہ در و دیوار سے آواز آنے لگی، اشرف جہانگیر، اشرف جہانگیر۔
اس چیز کو حضرت اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے اشعار میں بھی تحریر فرمایا کہ مرا از حضرت پیر جہاں بخش خطاب احمد کے اے اشرف جہانگیر، کہ جب میرے مرشد نے دنیا میں چاہا کہ مجھے کوئی نام دے تو اللہ کی طرف سے خطاب آیا اشرف جہانگیر، اشرف جہانگیر، اشرف جہانگیر، بلایا، نام دے دیا، فرمایا اشرف جب تمہیں مقام غوثیت ملے تم میرے نور کو فراموش مت کرنا، جب تمہیں غوثیت ملے تو ایک زمانے کے بعد آپ سفر کرتے کرتے کرناٹک میں گلبرگہ پہنچے، 14 شعبان المعظم کو حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کو گلبرگہ کی سرزمین پہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے آستانے پر مقام غوثیت سے سرفراز کیا گیا۔ تو جیسے ہی آپ کو مقام غوثیت ملا آپ نے فوراً دعا کی کہ اے اللہ میرے مرشد کے شہزادے کو قطب عالم بنا دے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام قطبیت عطا فرما دی۔ شعبان کا جو میلہ لگتا ہے اس میلے کی شروعات اشرف جہانگیر سمنانی نے کی۔ آج گاگر بھری کے ساتھ جو جھنڈا گھوم رہا تھا یہ جھنڈا میرے اشرف کا ہے، جنہوں نے نور قطب عالم کے مقام قطبیت پر فائز ہونے کی بنیاد پر اس علم کو نکال کر جلوس نکالا، خوشی منائی تھی۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ আমি বাংলা বলবো তারপরে আপনার বুঝবেন কি কি বাংলা বাংলা শুনবেন আমি শোনাবো না। تو سنو تم بنگال میں رہ کے بھی ان کی شخصیت کو نہیں جانتے ہو۔ جب حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی کے وصال کا وقت آیا تو یہاں جو چلہ خانہ ہے نا، چھوٹا سا چلہ خانہ، اس میں 2 بزرگ حضرت جلال الدین بخاری جہانیہ جہاں گشت اور حضرت اشرف جہانگیر سمنانی، یہ دونوں بزرگ چلہ گشت ہیں اور حضرت شیخ علاء الحق کا وصال ہو گیا۔ اب جب حضرت شیخ علاء الحق کا وصال ہو گیا تو نماز جنازہ حضرت جلال الدین بخاری جہانیہ جہاں گشت نے پڑھائی، جن سے مخدوم اشرف کی پہلی ملاقات اوش میں ہوئی تھی اور آپ نے مرید ہونے کی تمنا کی تھی کہ حضور مجھے اپنے دامن سے وابستہ کر لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میاں مجھے تمہارے آنے سے پہلے خضر نے مطلع کر دیا ہے کہ تمہارا پیر میں نہیں، تمہارا پیر پورب میں ہے۔ آج کل کوئی مالدار آدمی مل جائے تو اسے کوئی چھوڑتا نہیں ہے نا۔ مخدوم صاحب تو بادشاہ تھے، مشائخ ایسے ہوتے ہیں۔ تو وہاں تو مرید نہیں کیا لیکن حضرت اشرف سمنا کی آرزو کی تکمیل بنگال کی سرزمین پہ خانقاہ علیہ میں ہوئی جب آپ کے مرشد مخدوم العالم علاء الحق پنڈوی کا انتقال ہو گیا۔ تو ہمارے سلسلے میں ایک سلسلے قادریہ ایسا بھی ہے جسے سلسلے جلالیہ قادریہ اشرفیہ کہتے ہیں۔ یہ سلسلے جلالیہ قادریہ اشرفیہ جو ہمارے سلسلے میں ہے، اس سلسلے کی اجازت و خلافت حضرت جلال الدین بخاری نے اسی خانقاہ میں دی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ 5 بھائی تھے
جھگڑا ہو گیا، مریدوں میں بٹوارا ہو گیا. یہ مرید بھی بڑا مطلبی ہوتا ہے، جدھر مفاد دیکھتا ہے ادھر ہی بھاگتا ہے. پیر کے گھرانے میں بھی پارٹی ڈال دی. 5 پارٹی، 5 بھائی، 5 کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگ گئے. واحد حضرت نور قطب عالم تھے کہ جنہوں نے کسی کی سنی نہیں، خاموش تھے، مطالبہ نہیں کیا کہ میں جانشین. تو اب خلفاء کو جمع کیا گیا، تو خلفاء نے بھی پارشلٹی کی. کسی خلیفہ نے کسی کا نام دے دیا، کسی خلیفہ نے کسی کا نام دے دیا. محفل میں مخدوم اشرف بھی تھے. تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر چپ تھاکو، تماشا کر دو، شور مت آنا، واپس جاؤ، ادب سے بیٹھو. اچھا حال ہے تم لوگوں کا کس لیے آئے بتاؤ. خاموشی سے بیٹھیے، جو بتا رہا ہوں اسے سنیے. خالی یہاں کھیل تماشا کرنے کے لیے نہیں آئے ہو، کچھ سیکھ کے جاؤ. صوفیاء کے دربار میں آئے ہو، فیض لے کے جاؤ. چلا چلی کرتے ہو، ادب نہیں آئے. سنو. تو حضرت اشرف جہانگیر سمنانی سے لوگوں نے کہا سب اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، آپ اپنی رائے کیوں نہیں دیتے؟ تو کہا اگر آپ لوگ پوچھتے ہیں تو میں بھی اپنا نظریہ بتا دیتا ہوں کہ میری نظر میں نور قطب عالم سے بہتر کوئی نہیں. کہا یہ تو ابھی مبتدی ہیں، ابھی تو یہ جوان ہوئے، بلوغ کی منزل پہ آئے. انہوں نے تو نہ بہت زیادہ مراقبہ کیا، نہ محاسبہ کیا، نہ اجتہاد کیا، کچھ تو نہیں کیا. ان کو کیوں پوچھتے ہیں آپ؟ کہا ٹھیک ہے یہ عمر میں بالغ نہیں ہے، لیکن ان کا خون بہت بالغ ہے. تو خلیفہ لوگوں نے کہا اچھا کیا نور قطب عالم اس چیلے کو بلا لیں گے؟ تو مخدوم پاک کے ماں نے کہا کہ ہمارا یقین ہے کہ نور قطب عالم اشارہ کر دیں گے، ٹیلا کھسک کے آ جائے گا. تو سارے خلفاء نے کہا ٹھیک ہے. اگر یہ تصرف انہیں حاصل ہو گیا تو ہم ان کو اپنے مرشد کا جانشین مانیں گے. جب تک کمال دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں، کیونکہ ہمارا مرشد تو بہت باکمال تھا، شیر کی سواری کرتا تھا. مرشد کا مرشد اتنا باکمال تھا کہ دیوار پہ بیٹھ جائے، ٹھوکر لگا دے تو دیوار بھی چلنے لگتی تھی. تو جب تک کمال دیکھیں گے نہیں، جانشین نہیں بنائیں گے. تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا ٹھیک ہے، تم لوگ بھی اپنی پہلے کوشش کر لو، بعد میں نور قطب عالم کوشش کریں گے. شہزادے سب نے اپنے تمام عملیات وظائف کر کے کوشش کی. ٹیلا کہاں سے کھس گیا؟ دوسرے دن لوگوں نے آگے مخدوم اشرف سے کہا کہ اب نور قطب عالم سے کہیے کہ وہ کھسکائیں، ہم تو نہیں کھسکا پائے. تو حضرت نے نور قطب عالم کو اپنے بغل میں لیا اور عرض کیا کہ شہزادے اشارہ کیوں نہیں کرتے؟ شہزادے اشارہ کیوں نہیں کرتے؟ جیسے ہی مخدوم اشرف نے کہا اشارہ کیوں نہیں کرتے، نور قطب عالم نے جو اشارہ کیا تو ٹیلا کھسک کے قریب آنے لگا، یہاں تک کہ سب کے سب قدموں پہ گرے اور پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت حاصل کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور تاج الاولیاء، عرس حضور اشرف الاولیاء. نور قطب عالم وہ ہیں کہ خالی تسبیح چلانے والے نہیں تھے. اگر کوئی کافر و مشرک مقابلے پہ آ جائے، اس کا گنبد بنا ہوا ہے نا،
مقابلے پہ آ جائے تو آپ اس سے قتال پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس خانقاہ کو گرانے کے لیے کافر و مشرک کھڑے ہو گئے تھے کہ اسے ختم کر دیا جائے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو حضرت نور قطب عالم پنڈوی سماجی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، سب اعتبار سے بہت ہی ممتاز و ممیز تھے۔ میں محب صادق عز الارشد مفتی عبدالخبیر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ یہاں سے تو چلے گئے، مگر علاء الحق و نور قطب عالم کا فیضان ٹھہرا نہیں، ان کے ساتھ ساتھ التفات گنج تک پہنچ گیا۔ جب یہ اس مدرسے میں صدر المدرسین تھے تو مجھے حضرت نور قطب عالم کی ایک کتاب فارسی میں ملی تھی، تو میں نے کہا میاں یہیں سے شروعات کرو، کیونکہ شکشا کو بڑھاوا دینا بہت ضروری ہے، اس کا ترجمہ کرو۔ تو مولانا نے ترجمہ کیا، وہ کتاب بھی بڑی مقبول عام ہوئی۔ کیا نام تھا کتاب کا؟ انیس الغربا۔ جی، اور اس کتاب کے تحریر کرنے کے بعد ان میں ایسا ذوق پیدا ہوا کہ یہ بہت سی کتابوں کے مترجم اور مصنف ہو گئے۔ عزیزو، آج جس کتاب کو یہ لے کر آئے اسے آپ ہلکا مت سمجھیے۔ اگر انہوں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہوتا پی ایچ ڈی کا کورس کرنے کے لیے تو سب سے پہلے ایوارڈ انہی کو ملتا۔ یہ اتنی ایتھینٹک بک ہے، اتنی ایتھینٹک بک ہے۔ مجھے بھی بہت ذوق و شوق رہا، لیکن میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا جہاں تک مفتی عبدالخبیر نے پہنچ کر کے حضرت کے احوال، ان کے آثار کو جمع کر کے اس کتاب میں تحریر کر کے صبح قیامت تک کے لیے اپنے نام کو روشن کر لیا ہے۔ میں دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ادارے کے مولویوں کو آپ دیکھو گے تو کہتا رہے یہ تو بڑا کمزور دبلا پتلا سا ہے، کیا اس میں علمی صلاحیت ہوگی؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس ادارے کے مدرسین کا معاملہ یہ ہے کہ اکثر مدرسین وہ ہیں کہ جو صاحب کتاب ہیں، کسی نہ کسی کتاب کے مصنف ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، ان کا ذوق مطالعہ بہت اچھا ہے، ان کے تعلیم و تربیت بہت اچھی ہے۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ ان اساتذہ کی تربیت و تعلیم کی بنیاد پر اور حضرت آ رہے ہیں، اب ادھر آ جائیں، بڑھیا بھائی، بڑھیا میرے بڑے بھائی بھی دیکھیے، میں اس وقت تو مجمع البحرین ہو گیا ہوں، الحمدللہ۔ میرے دو بھائیوں نے اس وقت مجھے سہارا دے دیا ہے، انشاءاللہ تعالی اب ڈوبوں گا نہیں، ڈوبتوں کو کنارے لگاؤں گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج الاولیاء، حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر۔ تو میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بوڑھے مدرس کو نہیں رکھا، اس کے کمر میں درد، اس کے سر میں درد، اس کے پیٹ میں درد، بڑے علامہ ہیں، کام کچھ نہیں۔
لیکن آج جو ٹیم یہاں مخدوم علاء الحق نے جمع کر دی ہے، الحمدللہ یہ مدرسین، ان پر مجھے ایسا کامل اعتماد و بھروسہ ہے کہ میں سال میں کبھی کبھی گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آتا ہوں، سال میں 2 مرتبہ 2-4 دن رہنا ہوتا ہے، وہ شروع میں اور پھر یہ 2 دن 3 دن بس، اس کے علاوہ تو کبھی آیا تو چلا گیا، کبھی آیا تو پھر چلا گیا، مگر کامل اعتماد ہے ان مدرسین پہ کہ انہوں نے الحمدللہ میرے بھروسے کو مجروح نہیں ہونے دیا، اور ان کی محنت شاقہ سے الحمدللہ یہ چمن پھل پھول رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمامی اساتذہ کے عزت میں، وقار میں خوب اضافہ فرمائے، اور خاص طور سے ان کی نسلوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں یہ علم کا جوہر جو ان کے اندر ہے، عمل کے ساتھ ان کے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی کوششوں سے آج ہم اس لائق ہو چکے ہیں۔ 117 بچے تو ہمارے ادارے میں ہوئے، لیکن اس سال سے ہم نے شروعات یہ کیا ہے کہ جو ہماری شاخیں ہیں، جو ہم جگہ جگہ جا کر کے پگڑی باندھتے ہیں، ہم ان شاخوں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو خاص طور سے شعبہ حفظ میں ان سے گزارش کریں گے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ مخدوم اشرف مشن کا فیض بھی ان کو مل جائے تو وہ 1 سال کا دور مخدوم اشرف مشن میں کرائیں اپنے بچوں کو۔ اگر وہ ایسا کرا لیتے ہیں تو مخدوم اشرف مشن اسی اسٹیج سے ان کو دستار دے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، مگر 1 سال کا دور آ کے ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کی صحبت میں رہنا ہوگا۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو ان شاخوں کے بچوں کو بھی عزت افزائی اس اسٹیج سے مل سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ تذکرہ میں نے کیا تھا تو جہاں سے مخدوم اشرف مشن کی تحریک شروع ہوئی، اس گاؤں کا نام ہے سٹنگا پڑا، تو وہاں ایک طالب علم، مدرسے والوں نے تو نہیں قبول کیا، لیکن ایک طالب علم جو مخدوم اشرف مشن سے پڑھا ہوا اور وہ ٹیوشن کر رہا تھا، اس نے کہا کہ حضرت اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھا کے وہاں بھیجیں تو ہم نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ تو اس استاذ کے بھی 2 بچے آج دستار حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو میں نے آپ کے سامنے یہ میسج دے دیا۔ اب جو بھی شاخیں مخدوم اشرف مشن کی ہیں، جہاں میری سرپرستی ہے، وہاں کے اراکین کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو بہت بہتر ہوگا، آگے ان کی مرضی ہے، میرا کوئی ان پر ایسا حکم نہیں ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت کو فروغ عطا فرمائے، اور مخدوم اشرف مشن جس خواب کے ساتھ حضور اشرف الاولیاء نے قائم کیا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں ہم کہ آپ لوگ کچھ خفا تو نہیں ہیں کہ جو خفا چھن نکی مدرسہ آگے بڑھایا جائے کہ روک دیا جائے؟ آئے بولو بھائی، بڑھایا جائے یا 100 سے زیادہ ہو گیا تو بیشی ہو لو کی کرتے ہوئے اٹھا بولو মন্দ করতে হবে কি বন্ধ করতে হবে, কি করতে হবে? ভালো করতে হবে না? তো যদি আপনার সমর্থন সহযোগ থাকবে তারপরে ভালো হবে, ঠিক আছে? लेकिन आज तुम लोगों ने जो है जोश अपना दिखाया नहीं, तो हम कैसे समझ लें कि भालो होगा?
تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ جلسے کے بعد آپ سب سے جو بنے، ہمارے وہاں بڑی رقم کی اہمیت نہیں ہے، لیکن 1 ٹکا بھی تم نے اگر بھالوباسا سے دے دیا تو 1,01,000 بیان کر رہا تھا نا، وہ 1 ٹکا اس سے زیادہ ہوگا۔ کو دور کرنا میرا کام ہے، اور تم دور سے آئے ہو، ان بزرگوں سے نزدیک کرنا ان کا کام۔ بولو چاہتے ہو نا تو نماز محترم بوش ہو جاؤ، سب آئے نماز کی طرف بیٹھیں، سب آئے نماز اور بندوں بوشو، ہاتھ باندھو، آنکھیں بند کر لو، تھوڑی دیر کے لیے دھیان لگاؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور سوچئے کہ میں نے اپنے جیون میں کیا کھوتی کی ہے، اپنے بچپن کی خطا، جوانی کی خطا، بڑھاپے کی خطا ڈھونڈ ڈالو، اگر نظر آ جائے تو چھوڑنا نہیں، اسے اللہ کے حضور پیش کر کے معافی مانگ لو، بالکل سوچ ہو جاؤ۔ اب یہ دل جب برتن تمہارا صاف ہو جائے گا تو حضرت کا جو دیا ہوا دودھ ہوگا وہ پھٹے گا، بولو پھٹبے، جب برتن سوچھ ہوگا تو دودھ صحیح رہے گا، اور برتن سوچھ نہیں ہوگا تو دودھ کیا ہوگا؟ مگر بنگالی جو ہے وہ پھٹے ہوئے دودھ کو بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ اسی سے وہ رشو گلہ بناتا ہے نا، دودھ کو پھاڑ کے رشو گلہ بنا کے کھاتا ہے۔ اے مسلمانوں، پھٹے ہوئے دودھ کا لابھ تو لینے سے اچھا ہے وہ دودھ لو جو شیریں دودھ ہے نا، جس میں آلائش نہیں ہے، شوگر مل کی شوگر اس میں نہیں ہے، قدرتی چینی جس دودھ میں پڑی ہوئی ہے وہ دودھ پیو، ٹھیک ہے نا؟ آج کل تو دودھ پینے سے روک رہے ہیں لوگ، کہہ رہے ہیں دودھ کم پیو، سمجھ رہے ہو نا، اور ٹانک زیادہ پیو، بجھ رہا ہے کہ نہیں بجھ رہا ہے؟ کہا جو دودھ کے اوپر سے نکلتا ہے اس کو پیو، جو تھن سے نکلتا ہے اسے مت پیو، جو من سے نکلتا ہے اسے پیو۔ تو آج کل دودھ نہیں، موت کو پینے کی بڑی اچھا لوگوں میں جاگرت ہو گئی ہے، نجس نجاست ہی کی طرف جائے گا۔ تو کہنا ہے کہ حضرت کی طرف سے جو دیا ہوا دودھ ہے اس کو اپنے برتن میں اگر جمع کرنا ہے تو دل کو صاف کر لو، آنکھیں بند کر لو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، بچپن، جوانی، بڑھاپا، کوئی کھوتی گناہ ہو تو اسے فوراً اللہ کے حضور پیش کر کے اللہ سے معافی مانگ لو۔ وہ ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ہی معبود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ الپو سمے میں اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، ہم نے کلمہ شریف پڑھا، استغفار کیا،
فرمان نبی کے مطابق اتنے پاک و صاف ہو گئے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اب جب اتنے صاف ستھرے تم ہو چکے ہو تو حضور غازی ملت انشاءاللہ تعالی تمہاری اس صاف ستھری تختی پر انشاءاللہ کچھ